أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم الحمدللہ. آج سورہ ممتحنہ 28واں سپارہ دوسرا رکوع، تقریباً دو ہی رکوع ہیں. ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے کسی میں 3 ہو. تو صفحہ نمبر کیا ہے جی؟ 497. 16 لینے والا ہے ادھر چلا. ٹھیک ہے جی. اور 498. ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر کیا ہے جو 16 لینے والا قرآن ہے؟ 97 98 497 8. 7 نمبر آیت سے لے کر آخری آیت 13 تک. تو سمجھ آ گئی. کل ایک رکوع بیان کیا گیا، کیا تھا جی؟ اس میں خلاصہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بہت ساری باتیں آئیں. ٹھیک ہے جی. تو آج دیکھتے ہیں. تو اس کو ہم اگر پچھلے کو بھی کچھ ریپیٹ کریں گے تو پھر مطلب ٹائم شارٹ ہے نا. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور. یعنی خلاصہ مختصر یہ ہے کہ وہاں پہ یہودیوں سے، غیر مسلموں سے دوستی وغیرہ سے منع کیا گیا، چیٹ کرنا، میسج کرنا وغیرہ سے منع کیا گیا. چوری چھپے میسج کرنا، ان کو خط، ہاں اس کے لیے انہوں نے تفصیل بھی دی ہے کہ بھائی فلاں آیت میں مفتی تقی صاحب نے مزید یعنی تفصیل انہوں نے معاملات کتنا رکھنا ہے. دوستی اور ہوتی ہے، معاملات بزنس اور ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ الگ مسئلہ ہے. وہ دوست وغیرہ بن جائے تو پھر بن جائے نہیں نا، کیوں بن جائے؟ بنانا نہیں ہے نا. مقصد کیا ہے بھائی؟ یا تو آپ تیاری کرو مکمل
مکمل ہر چیز کے دلائل آپ کے بین المذاہب علم ہو آپ کے پاس. ہمارے پاس قرآن کا علم ہی نہیں ہے. ان کی کتابوں کا علم بھی ہو, وہ کوئی بات کریں آپ سے چھیڑا چھاڑی کریں, آپ کے پاس آپ کا ہو مطلب آپ کو اعتراض سب سے پہلے کرے گا. آپ خود ہی عمل نہیں کر رہے ہو قرآن پہ دین پہ, تو ہمیں کس منہ سے دعوت دیتے ہو؟ پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی. ادھر یہ جو ہمارے قریب حسن ابتدال جو اس کا سابقہ نام ہے, بزرگوں کے نام پہ, پنجا صاحب وغیرہ وغیرہ, انڈیا سے بھی وہاں سارے لوگ ہندو سکھ سارے آتے ہیں. مسئلہ سنیں, وہاں پہ ہمارے نوجوان جاتے ہیں جی ماشاءاللہ. کیا کرنے جاتے ہیں؟ کیا کرنے جاتے ہیں؟ انڈیا سے مطلب لڑکیاں آئیں گی تو پھر یہ کیا کرنے جائیں گے؟ ٹھیک ہے ڈیلیٹ ہوتی رہے, ہمیں مسئلہ نہیں ہے, حق بات کہیں گے, اس سے نہیں ہوگی, اس سے نہیں ہوتی. لوگ چسکے والی چیزیں یوٹیوب ابھی پتہ ہے وہ گال سمجھ آئی نے. میں آج تو بعد ہند کو شروع کرنا, ہند کو پنجابی. میں بھی پاپولر ہو ایسا نا, مولانا صاحب کے گاؤں کے مولانا سعید امجد سعید قریشی صاحب نا, غریب نواز صاحب چھڑا ہونا, مفتی طارق مسعود صاحب, مولانا منظور مینگل صاحب آگے کراس کر گئے. مطلب مسجد میں بھی بڑی خطرناک گفتگو ہوتی ہے ان کی. تو مقصد کیا ہے؟ دوستی کی بات ہو رہی ہے. میں جو سنانا چاہ رہا ہوں وہاں سے کچھ ہمارے محلے کے بھی گئے بھائی شاہی آگے پیچھے. تو اشنی کمار تھا, اشنی کپور, اس کے ساتھ کوئی دعا سلام ہوا, اس نے اعتراض کیا, وہ پاکستان کا ہی ہندو تھا. تو یہ درس کے بیچ میں یہ ایک بات پچھلے درس کے ریلیٹڈ آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. یعنی اس نے کیا کہا, یار ہم بھی شراب پیتے ہیں تم بھی پیتے ہو, ہم بھی یہ کرتے ہیں وہ تم بھی کرتے ہو, یہ یعنی وہ لڑکے سارے ایسے ہی گئے تھے. اس نے سمجھ گیا یہ کیوں آئے ہیں بھائی, ہم تو ایک قسم کے تہوار کے طور پہ آئے ہیں, وہ تو ادھر غلط کام کرنے تو نہیں آتے ہیں نا اتنے دور سے ویزے شیزے پہ. ایک قسم کا تہوار ہے, ان کا تہوار ہے مذہبی, جیسے ادھر دیوالی شالی ہوتی ہے سکھوں کا ایک قسم کا, وہ کیا ہے زیادہ تر سکھ ہی آتے ہیں, ہندو بھی مطلب بات سمجھے نا. جو گرو نانک بابا ہیں ان کا زیادہ تر رجحان اسلام کی طرف تھا. ان کی داڑھی رکھنا, چاہے وہ کاٹتے نہیں تھے لیکن حدیث کے مطابق ہی تھا اس کا. یعنی حدیث میں داڑھی بڑھانا کا حکم ہے, کٹانے کا کہیں حکم نہیں ہے. انہوں نے اس کو عمل کر لیا. یعنی اس پہ ہمارے علماء تو کرتے ہیں نا, باقی سارے صحابہ کرام کو دیکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ صحابی میں سے کسی کی اتنی لمبی داڑھی تو نہیں تھی. بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ پھر مشت کا انہوں نے اتنا مقرر کیا ہمارے علماء نے کہ بھئی اس سے زیادہ اگر ہو تو کاٹنا جائز ہے, اس سے کم ہو تو کاٹنا جائز نہیں ہے, اس طرف سے بھی اس طرف سے. تو ادھر مقصد کیا تھا کہ وہ الحمدللہ کہتا تھا. میرے ساتھ بھی کافی ابھی بھی رابطے میں نہیں ہے وہ, لیکن میری بات چیت اس سے ہوئی تو کہتا وہ ہندو کہ میں الحمدللہ ہندو ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ کہہ رہا ہے وہ, کیونکہ مسلمانوں میں رہ رہا ہے نا, تو مسلمانوں کے وہ سارے کارنامے دیکھ رہا ہے. ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, ہم صحیح نہیں ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم خود اصلاح نہیں ہماری. ہم کس منہ سے کسی غیر مسلم کو آئیں گے کیا بھائی, وہ کہے گا کون سا اسلام چاہیے بھائی, فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, بے نمازی ہیں, کوئی نمازی بنوں یا بے نمازی بنوں, سنی بنوں شیعہ بنوں بنوں فلاں, اس میں بہت ساری تو مقصد کیا ہے؟ دوستی رکھنی ہے تو پھر تیاری کر لو بھائی, تیاری کرو مکمل. پھر علماء کرام کے پاس جاؤ سیکھو, پھر دوستی وغیرہ لاؤ. نہیں ہو تو پھر اپنے ایمان کو بچاؤ. ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تو قرآن ہی سے دلائل دیں گے. وہ کہیں گے ثالث ثلاثہ, قرآن میں تو خود 3 خداؤں کا ذکر ہے. آپ کے قرآن سے وہ دلائل دیں گے عیسائی, آپ پھنس جاؤ گے, کہوں گے یہ واقعی قرآن میں لکھا. مطلب یہ ایسے وہ چکر دیتے ہیں نا, یہ جو کیو والے ہیں, قاف 2 نقطے والے ہیں, ایسے ہی چکر دیتے. احمد نام ہوگا تو کہیں گے احمد دیکھو جی احمد فلاں کا نام ہے جی, حالانکہ احمد کس کا نام ہے؟ آگے انشاءاللہ صورت آئے گی, صورت اسی کی اگلی صورت انشاءاللہ صف صورت میں. تو اس کو توجہ فرمائیں, پھر ہماری بات جو ہے سبق رہ جائے گا نا. اصل اللہ میں پڑھ لی نا آیت میں نے, اصل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. اصل اللہ قریب ہے کہ اللہ, عسا مطلب قریب, ان یجعل کہ وہ کر دے, جعل یجعلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنا, کر دے. یعنی فعل کے معنی میں. بینکم, بینا مطلب ہوتا ہے درمیان, کم تم سب کے درمیان. میں کہتا ہوں میں بیٹھا ہوں, جلس
میں کیا ہوں؟ جلستو، میں بیٹھا ہوں، بینکم، تمہارے درمیان۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بینہ کا مطلب سمجھ آ گئی؟ بینہ کو مطلب سمجھ آ گیا نا؟ بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، کم کا مطلب کا کما کم، کی کما کنہ، یہ وہ ہیں ضمیریں ہیں جو جڑی ہوئی ہوتی ہیں، متصل ضمیریں۔ کون سی؟ متصل، سمجھتے ہو نا؟ جی ڈاکٹر صاحب، متصل بینکم، تمہارے درمیان، و بینہ، اور درمیان، الذین، ان لوگوں کے، عادیتم، تم عداوت رکھتے ہو، جن سے، یعنی منہم، ان سے، مودہ، مودہ مطلب آپ کو پتہ ہے کل آیا کیا ہے؟ لو، محبت، پیار، مودہ، دوستی، واللہ، اور اللہ، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور، اور اللہ بخشنے والا، رحیم، اور رحم کرنے والا میں کچھ بعید نہیں۔ اصل لگ مطلب کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ یہ دیکھو سوال کا جواب آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا دشمنی دوستی ہو جائے، یہ دیکھو، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یعنی امید ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ اس وقت دشمنی پر آمادہ ہیں، ان میں سے کچھ ایمان بھی لے آئیں گے اور ان کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اب دور ہے، اس وقت اور دور تھا، اب دعوت کا دور تھا، تو آپ دعوت شعوت دیتے رہیں، لیکن زیادہ چیٹ میٹ کم کریں، جو دلال کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے وہ، ٹھیک ہے جی، پھر وہ پھنس جائیں گے آپ نا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ لا ينهاكم اللہ، تحقیق منع نہیں کرتا اللہ عن الذین، ان لوگوں سے جو لم یقاتلوکم، تم سے نہیں لڑتے، فی الدین، دین میں، جہاد وغیرہ تم سے نہیں کرتے، بدماشی نہیں کرتے، ولم یخرجوکم، اور انہوں نے تمہیں نہیں نکالا، شریف قسم کے ہیں، غیر مسلم، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ان کے تبروہم، تم دوستی کرو ان سے۔ اور گال سمجھ آئی نہیں؟ دوستی والی گال سنو، پہلے پچھلے رکوع میں کیا تھا؟ منع کیا گیا ان سے جو بالکل ہی پتہ ہے آپ کو بڑے کٹر قسم کے غیر مسلم ہیں، کٹر دشمن ہیں اسلام کے، فلاں فلاں، یہ ان سے منع کیا گیا۔ اب یہ جو شریف قسم کے لوگ ہیں، یار پتہ نہیں زیادہ ہے، سیکولر آ کے نہ دین نہ پتہ، نہ دنیا نہ پتہ، ہمیں اللہ والے، ٹھیک ہے جی، نارمل قسم نے۔ ان تبرم، تم دوستی کرو ان سے، وتقسطوا، اور تم انصاف کرو، علم ان سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبوب رکھتا ہے، المقسطین، انصاف کرنے والے، انصاف کرنے والوں کو۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، یعنی وہ نہیں تھے، جنگ میں نہیں آئے، ٹھیک ہے جی، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی کا یا انصاف کا معاملہ کرو، یقینا اللہ انصاف کرنے والوں کے پسند کرتا ہے۔ یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں سے نہ جنگ کرتے ہیں اور نہ انہیں کوئی اور تکلیف دیتے ہیں، ان سے اچھا برتاؤ اور نیکی کا سلوک اللہ تعالیٰ کو ہرگز ناپسند نہیں ہے، بلکہ انصاف کا معاملہ کرنا تو ہر مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ واجب ہے، کیا ہے؟ واجب۔ بات سمجھا؟ حقوق اس میں بیان ہو رہے ہیں نا غیر مسلم کے بھی، یہ نہیں کہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے، وہ تم خواہ مخواہ مطلب ان کو ساتھ دشمنی رکھو، سلام دعا بھی نہ کرو، کھانا پانی بھی نہ دو، نہ، تمہارے پھر بھی وہ انسان ہے نا، انسانیت کا درس دے رہا ہے اسلام۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین لم قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوهم من یتولهم فاولئک هم الظالمون۔ انما، اس کے سوا نہیں، ینہاکم، تمہیں منع کرتا۔ اب ینہا باہر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تنہا آتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن المنکر، بے شک نماز روکتی ہے۔ تنہا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اردو والا تنہا ہوتا ہے نا، تنہا کرتی ہے، وہ میں منع کرتا، اللہ منع کرتی کی مان، ٹھیک ہے، اللہ عن الذین، ان لوگوں سے جو قاتلوکم، تم سے لڑے، فی الدین، دین میں، فی الدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کے مقابلے میں، دینی تقاضے کے مقابلے میں، انواع نہیں میں لڑائی جھگڑا کروانے والا، سمجھ آئی نہیں بات؟ جہاد کی بات ہو رہی ہے نا، ان دین میں، واخرجوکم، اور انہوں نے تمہیں نکالا، من دیارکم، تمہارے کس سے؟ گھروں سے، وظاہروا، اور انہوں نے مدد کی، علی اخراجکم، تمہارے نکالنے پر، یعنی نکالنے پر بھی ساتھ تھے نا، ساتھ دیا انہوں نے، ان تولہم، کہ تم دوستی کرو ان سے، ومن یتولہم، یعنی اب سمجھ آ رہی ہے اگلے، اور جو ان سے دوستی رکھے گا، فاولئک، تو وہی ہم الظالمون، ظالم ہوگا۔ اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، تم ان سے دوستی رکھو، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔
بس 10ویں آیتیں اور 13 آیتیں ہیں میرے خیال ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بإیمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقوا وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ یا ایھا کیا مطلب بتائیے؟ اے الذین آمنوا بولو شبہ ایمان والو نا، اذا جاءکم تمہارے پاس آئیں، عورتیں مخاطب ہوں، بھائی عورتوں کو سنانی ہے باتیں بہت کام کی۔ المؤمنات مطلب ہم سب بھی شامل ہیں لیکن لفظ عورتوں کا ہے نا، المؤمنات مومن عورتیں، مہاجرات مہاجر عورتیں، فامتحنوہن مطلب اس وقت کے اعتبار سے تو مہاجر مطلب جو ہجرت کر کے آئی ہیں نا، سمجھے، لیکن قیامت تک پیغام تو قرآن کا ہے نا۔ مہاجرات مہاجر عورتیں، فامتحنوہن تو ان کا امتحان کر لیا کرو، سمجھ آئے گی نہیں بات، چیک کر لیا کرو نا کہ بھائی کوئی جاسوس تو نہیں ہے، سمجھ، ہاں کر لیا کرو۔ اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے بایمانہن ان کے بایمانہن، میں غلط پڑھوں، بایمانہن ان کے ایمان کو اللہ تو خوب جانتا ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں، کوئی ٹیکنیک آپ بھی کرو، آپ کے پاس کچھ چالاکی ہو۔ فَإِن پس اگر علمتموہن تم انہیں جان لو، پرکھ لو، چیک کر لو، مؤمنات مومن عورتیں، فلا ترجعوہن تو انہیں واپس نہ کرو، الی الکفار کافروں کی طرف، لا ہن وہ عورتیں نہیں، حل لہم حلال ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے، ولا ہم اور نہ وہ مرد، یحلون وہ حلال ہیں، لہن ان عورتوں کے لیے، واتوہم اور حلال مطلب کیا ہوا بھائی جلدی بولو، نکاح وغیرہ نا، ہاں انہیں سمجھو کہ ذبح کرنے حلال نہ سمجھے گا، اور تم ان کو دے دو ما جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، ان تنکحوہن کہ تم ان دیکھو آگے لفظ ان عورتوں سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن جب تم انہیں دے دو، اجورہن ان کے مہر، ولا تمسکوا اور تم نہ قبضہ رکھو، بعصم کا مطلب ہوتا ہے ناموس، الکوافری مطلب کافر عورتیں، واسألو اور تم مانگ لو، ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا، تیرا یہ ٹائم نہیں ہے بھائی، وہ مانگ لیں جو تم نے خرچ کیا، ولیس تجھے آئیے خاموش رہے ہیں، میں ادھر توجہ فرماتا ہوں، ٹائم ہونے کا نہیں تھا۔ ولیسلو اور چاہیے جو تم نے خرچ کیا، ولیسلو اور چاہیے وہ کہ وہ مانگ لیں، ما جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، ذالکم یہ حکم اللہ اللہ کا حکم، یحکم یہ وہ فیصلہ کرتا ہے، بینکم تمہارے درمیان، واللہ علیم اور اللہ جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا۔ بس آخری آیت، اے ایمان والو جب تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لیا کرو، سمجھ آئی، اس وقت کی جو بھی ٹیکنالوجی تھی، علم تھا صحابہ کرام کے، اس کے مطابق ان کی لیڈیز ٹیم کو کہا جائے، آج کل تو مزید آسان ہے نا، آج کل تو آلات ہیں، ڈیوائسز ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں بات، اللہ ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجنا، وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور ان کافروں نے جو کچھ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہو انہیں ادا کرو، اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، سمجھ آئی، مسلمان ہے نا، جب تک کہ تم نے ان کے مہر ادا نہ کر دیوں، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا وہ تم ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو، اور انہوں نے جو کچھ اپنی مسلمان ہو جانے والی بیویوں پر خرچ کیا تھا ان کے لیے وہ ان کے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ خاموش رہنا ہے، خاموش، ان کو ادھر لے جاؤ، بڑی حکمت والا۔ اس آیت نے یہ واضح حکم فرما دیا ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی بھی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، حال سمجھ آئی نہیں ہوئی؟ چنانچہ اگر کسی غیر مسلم کی بیوی مسلمان ہو جائے تو اس کے شوہر کو بھی اسلام لانے کی پیشکش کی جائے گی، اگر وہ بھی عورت کی عدت کے دوران اسلام قبول کر لے تو ان کا نکاح باقی رہے گا، لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہو مرد تو اس کی مسلمان بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، ختم، فنشڈ، اور عدت کے بعد کسی مسلمان سے نکاح کر سکے گی، اور سمجھ آئی نا،
جو شادی شدہ عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آتی ان کے شوہروں سے ان کا نکاح ختم ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ اور سمجھ آئی کافر بھی انسان اور نکاح کرنے انہیں یہ نہیں کہ انہیں وا چھکی رکھنے کم سمجھ آئی نہیں کہ نہیں گل انسان نے پتر ہونے نا ہوں انہوں نے اپنے مذہب نے صاحب نے اپنی شادی بیاہ سب کچھ ہونا ہے۔ آج کل مسلمان آئے جب برباد کی دیا کم، لیکن جو کہ مکہ مکرمہ کے کافروں سے اس وقت صلح کا معاہدہ تھا، اس لیے ان کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو جو مار دیا تھا ان کو اس طرح واپس کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو مسلمان عورتوں سے نکاح کرے وہ اس کا مہر اس کے لیے اس کے پہلے کافر شوہر کو ادا کر دے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ وہ خود تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھیں اور وہ ابھی تک ان کے نکاح میں چلی آ رہی تھیں۔ اس آیت نے یہ حکم دے دیا کہ اب کوئی بت پرست عورت کسی مسلمان کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی، اور جیسا کہ مشرکین کے بارے میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی مسلمان ہونے والی بیویوں کو جو مہر ادا کیا تھا وہ انہیں واپس کیا جائے، اسی طرح مسلمانوں کی جن کافر بیویوں کا نکاح مسلمان ہونے والی بیویوں کو جو مہر ان کے مسلمان شوہروں نے دیا تھا اس کے بارے میں بھی انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ان عورتوں کے نئے شوہر وہ مہر پرانے مسلمان شوہروں کو واپس کر دیں۔ اس لیے مسلمان شوہروں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی ان مطلقہ بیویوں کے نئے شوہروں سے مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے بعد ایسے صحابہ نے اپنی مشرک بیویوں کو طلاق دے کر الگ کر دیا، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے بعد قربانی ہے یہ بھی بڑی بہت، ٹھیک ہے، کتنے عرصہ رہی ہوں گی ساتھ، لیکن اس کے بعد ان سے جن مشرک مردوں نے نکاح کیا انہوں نے مسلمانوں کو ان کا مہر واپس نہیں کیا۔ اس لیے اگلے فقرے میں یہ حکم دیا گیا کہ جن مسلمانوں کی بیویاں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے نکاح میں چلی گئیں اور ان کے نئے شوہروں نے مسلمانوں کو ان کا دیا ہوا مہر نہیں لوٹایا، وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئی ہو اور اس سے کسی مسلمان نے نکاح کیا ہو تو اس پر جو یہ واجب کیا گیا تھا کہ وہ ان کے پرانے شوہروں کو ان کا دیا ہوا مہر لوٹائے، اب وہ اس کافر شوہر کو دینے کے بجائے اس مسلمان کو دے دے جس کی بیوی کافر ہونے کی بنا پر کسی کافر کے نکاح میں آ گئی ہو اور اس کے نئے شوہر نے اس مسلمان کو مذکورہ قاعدے کے مطابق مہر واپس نہ کیا ہو۔ اس طرح مسلمان کو اس کا حق مل جائے گا اور کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تسویہ کر لیں گے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ اور اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے شیء کوئی من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے الی الکفار کفار کی طرف فعاقبتم تو ان کو کفار یعنی کو سزا دو، فاتو پس دو الذین ان کو جن کی ذہبت جاتی رہی ازواجم ان کی عورتیں بیویاں مثل ما اس قدر جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے الذی وہ جس انتم بھی تم اس پر مؤمنون ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں یعنی نکل گئی ہاتھ سے نا ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی تمہیں اپنا دیا ہوا مہر ان عورتوں کے نئے شوہروں سے وصول کرنے کی نوبت آئے۔ تب یہ خطاب ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے مسلمان ہونے والی شادی شدہ عورتوں سے نکاح کیا اور ان کے ذمہ واجب ہو گیا کہ وہ ان کے پرانے شوہروں کو ان کا دیا ہوا مہر لوٹائیں۔ تفصیلی باتیں انشاءاللہ آئیں گی، آخری دیکھتے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ یا ایھا النبی اے نبی اذا جاءک جب آپ کے پاس آئیں المؤمنات مومن عورتیں بیعت کو دیکھیں، بیعت یبایعنک آپ سے بیعت کے کرنے کے لیے، علی ان اس پر کہ لا یشرکنا بیعت کی پہلی بات لا یشرکنا باللہ نہ وہ شریک کریں گی باللہ اللہ کے ساتھ، نمبر ایک شیئن کسی شے کو، ولا یسرقنا اور نہ وہ چوری کریں گی جو بیعت کرے یہ عورتوں کو دوسری بات، تیسری بات ولا یزنین اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلنا اور نہ وہ قتل کریں گی اولادہن اپنی اولاد کو، کتنی باتیں چار، ولا یأتینا اور نہ لائیں بے بہتانی بہتان سے، یفترینہ جو انہوں نے باندھا ہو، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن اور اپنے پاؤں، ولا یعصینک اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی، فی معروف میں
نیک کاموں میں، فبایعنا تو آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ اور مغفرت مانگے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا۔ اے نبی جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں مانیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھ لیا ہو اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، 6 باتیں تک، تو تم ان کو بیعت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقینا اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ عربی محاورے کے مطابق ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کھلم کھلا اور جانتے بوجھتے کسی پر جھوٹا بہتان باندھا جائے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے شوہر کا بیٹا قرار دیں جو در حقیقت اس کا بیٹ نہیں ہے۔ جاہلی کے زمانے میں عورتیں یا تو کسی اور کا بچہ اٹھا لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میرا شوہر کا بچہ ہے، یا جانتے بوجھتے زنا کرتی ہیں اور اس حرام کی اولاد کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کرتی تھیں۔ یہاں اس گھناؤنے جرم سے باز رہنے کا معاہدہ کرانا مقصود ہے۔ واضح رہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو بیعت کرتے تو اس کا ہاتھ کبھی اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں کرتے تھے بلکہ بس زبانی بیعت فرما لیتے تھے۔ آج کل کے جاہل پیروں وغیرہ کے لیے جو اس طرح کے عورتیں جا کے دم درود حامل شامل بابوں کے پاس جاتی ہیں یا بیعت کے نام پہ پیر ہاتھ لگاتا ہے کسی کو، عورت کو ہاتھ لگانا دیکھنا بالکل جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کا طریقہ غائبانہ ہے، سمجھ آ گئی بات؟ پردے میں کیا گیا، سمجھ آ گئی نہیں؟ تو یہ آخری آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا تم دوستی نہ کرو، قوما ان لوگوں سے غضب اللہ نے غضب کیا علیہم ان پر، قد یئسوا وہ ناامید ہو چکے، من الآخرۃ آخرت سے، کما جیسے یئس الکفار مایوس ہیں کافر، من اصحاب القبور قبر والوں مردوں سے۔ اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، اور آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے جیسے کافر لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہیں۔ یعنی اس طرح کافر لوگ اپنے مرے ہوئے عزیزوں دوستوں اور باپ دادوں سے مایوس ہیں کہ وہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ لوگ آخرت کی زندگی سے مایوس ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو چکے ہیں جیسے وہ کافر مایوس ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا جو کافر قبروں میں جا چکے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آخرت کی زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اسی طرح یہ لوگ بھی آخرت کی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا رکوع سورہ ممتحنہ کا، بہت سارے پیغامات تھے، آخر میں بیعت کا ذکر تھا، تو بیعت کا ذکر اس آیت میں بیعت کا کیا ہے ثبوت بھی مل رہا ہے، اس کو بھی سمجھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں بیعت شیعت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، بیعت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔